رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن جو 6 عمل کرے گا، جمعے کے دن جو 6 عمل کرے گا، اس کو اپنے گھر سے مسجد جانے میں ہر قدم پر 1 سال نفلی نمازوں کا ثواب، 1 سال نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ہے بتاؤ؟ ایک نیکی کی وجہ سے ایک آدمی جنت چلا جائے گا، ایک نیکی کی کمی سے روزہ کا فیصلہ ہوگا۔ سارے میدان محشر میں اپنی ماں سے، بھائی سے، باپ سے مانگے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ ایک شخص کہے گا کہ آپ کیوں پریشان ہیں میرے پاس، تو کہے گا مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرا فیصلہ جنت کا ہوگا۔ اس نے کہا تو مجھ سے لے لے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور ایک نیکی سے میں جنتی نہیں ہو سکتا، تو ہی جنت میں چلا جا۔ جب اس نے ایک نیکی دے دیا تو خوش کیا، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ میں ایک نیکی جو کمی کے لیے آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھ کو بھی بخش دیا، اور جس نے تجھ کو ایک نیکی کیا ہے اس کو بھی بخش دیا۔ اسی لیے تینوں کل صبح شام جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اور جس کے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ جناتوں سے، حاسدوں سے، سانپ بچھو سے، قاتلوں سے، گروا کرنے والوں سے، سارے عالم کی مخلوق کی جانب کی مسائل سے محفوظ رہے گا، جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تینوں کل پڑھ لے گا۔ کتنا آسان عمل ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ لیا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ امت کے اہل حقوق جن کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچی، کسی کی غیبت کر دیا، کسی کی غیبت سن لیا، کسی کو گالی دے دیا، جب سے بالغ ہوئے ہیں اہل حقوق کو اس کا ثواب عطا فرما دیں، اور قیامت کے دن اس ثواب کی برکت سے ہمارا راضی نامہ کرا دینا۔ راضی نامہ عدالتی لفظ ہے، راضی نامہ لفظ عدالتی ہے۔ اور عربی میں اگر دعا کسی کو ذوق ہو تو یوں کہتے اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل فی رضا خصومنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل فی رضا خصومنا، کہ اللہ ہمیں بخش دینا قیامت کے دن، لیکن اہل حقوق کے معاملے میں آپ کفیل ہو جائیے ہمارے، کہ آپ اپنی طرف سے دے دیجیے یا ہماری نیکیاں دے کے کسی طرح سے راضینامہ کرا دیں۔ اہل حقوق کو راضی کرنے کی ضمانت اور کفالت کس قبول کی کیا؟ یہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری سے میں نے حاصل کیا اس نعمت کو، کیونکہ جو حدیث تھی کہ جس نے 100 قتل کیا تھا اس کو حکم ہوا تھا کہ نیک لوگوں کی بستیوں میں جاؤ، کچھ اولیاء اللہ وہاں رہتے ہیں، وہاں جا کر توبہ کرو، ہم معاف کر دیں گے 100 قتل۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں ان کی قیمت کو انسان کیا سمجھ سکتا ہے، اس مٹی کی قیمت یہ ہے جہاں وہ سجدہ کرتے ہیں، جہاں ان کے آنسو گرتے ہیں، جہاں وہ آرام کرتے ہیں، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اس مٹی کو اللہ یہ شرف دیتا ہے کہ 100 قتل کا مسلم بروایت بخاری شریف اس کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم جہاں میرے پیارے رہتے ہیں وہاں میری رحمت برستی ہے، اور جہاں رحمت برستی ہے وہاں توبہ جلد قبول ہو جاتی ہے، جہاں لعنت برستی ہے وہاں توبہ قبول ہونے میں مشکلات، اللہ والے جہاں رہتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے۔ بہت عظیم شرح اشتاق میں ملا علی بھاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن الرحمۃ تنزل عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ کے بندے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں بھی رحمت برستی ہے، حالانکہ وہ موجود نہیں ہے، مذکور حضرات نہیں ہیں وہاں، صرف ان کی یاد۔ یہاں تک حقیق امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرحمتہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا اور نیک بندوں کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر سے رحمت برستی ہے، لیکن اشرف علی اور نصرت کر کے کہتا ہے کہ اگر ان کا خیال آ جائے، صرف دھیان آ جائے، وہ تصور میں آ جائے تو بھی دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ ہے اللہ والوں کی شان. تو ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں فرماتے ہیں فضلاً عند وجودہم، جب اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے تو جہاں خود موجود ہوں گے، جہاں اللہ والے خود موجود ہوں گے وہاں کتنی رحمت برسے. فضلاً ان الرحمت تنزل عند ذکر صالحین، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے صالحین کے تذکرے سے. فضلاً عند وجودہم، جہاں وہ خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برسے. تو توبہ قبول ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مجدد الفسانی امام ربانی اپنے مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ اگر گناہوں کا پہاڑ ہو کبیرہ، بڑے چھوٹے نہیں بڑے بڑے پہاڑ منڈلا رہے ہوں، اندھیرے چھائے ہوں، جاؤ کسی صاحب نسبت اور صاحب ولایت اور کسی اللہ والے کے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ ایسے بھاگیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ میری اندھیرے اور میری ظلمتیں وہ کہاں چلے گئے. افسوس ہے اس نعمت کبرا کی خبر کم لوگوں کو، اپنی تنہائیوں کی عبادت پر داغ کیے بیٹھے ہو. اکثر امت فرماتے ہیں شیطان نے بھی عبادت بہت کی تھی، تنہائی کی عبادت، مقبولین کی صحبت نہیں اختیار کرتا تھا. تنہائی کی عبادت جو ہے ابلیس کو، شیطان کو مردودیت کے دائرے سے، مردودیت کے دائرے سے بچانے سے بھی داخل ہو گیا، مردود ہو گیا، مردود ہو گیا وہ. لیکن اللہ والوں کی صحبت یافتہ لوگوں کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا اور دائرے اسلام سے خروج نہیں ہوگا. گناہ ہو سکتا ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے اللہ والوں سے، لیکن دائرے اسلام سے خروج نہیں ہوگا انشاءاللہ. بوجہ برکت اللہ والوں کی محبت سے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس دیتا ہے، اور جس کو خدا ایمان کی حلاوت دیتا ہے اس کی حلاوت واپس نہیں کی جاتی، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلب لا تخرج منه ابدا فيه اشارۃ الى بشارۃ حسن خاتمہ. جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی واپس نہیں لی جائے گی، اس میں اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور حلاوت ایمانی کا دو عمل خاص بتاتا ہوں. نمبر 1 کہ کسی حسین کو مت دیکھو. جتنے گناہ ہوئے ہیں صوفیوں سے بھی، حج و عمرہ کرنے والوں سے بھی، اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی، اشکبار آنکھوں سے دعائیں کرنے والوں سے بھی، وہ بدنظری کی وجہ سے ہوئی. جب نظر خراب ہوئی تو نظر بدنظری کی بدعا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی بن گئی، لعن اللہ الناظر. اور جب اللہ کی لعنت آ گئی تو رحمت دور ہو گئی، اور جو شاید رحمت سے دور ہو گیا تو نفس امارہ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس امارہ سے کے شر سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جو شاید رحمت میں ہو. اور بدنظری سے شاید رحمت ہٹ کر شاید لعنت میں بندہ آ جاتا ہے. بہت غور سے سن لو یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں. بدنظری سے بندہ سائے لعنت میں آتا ہے. دلیل مشکاہ شریف کی روایت لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. لعنت فرمایا اللہ ناظر پر بھی اور جو اپنے کو دکھائے اس پر بھی لعنت. تو یہ قرآن پاک کا استدلال آپ کو سمجھ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس ہمارا ہر وقت گناہ کا تقاضا کرتا ہے الا ما رحم ربی، مگر میں نفس ہمارا کا خالق ہونے کی حیثیت سے اس کا استثناء کہا اسی خالق کے نفس ہمارا کو ہے. کوئی دنیا میں اس کا استثناء پیش کرنا کسی کے لیے جائز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہی مستثنیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو تمہارا نفس ہمارا برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا جب تک کہ میرے تم سائے رحمت میں رہو گے. ماں مصدریہ زمانیہ ہے، ماں مصدریہ ہے، مانی رحمہ کو رحمت بنا دیا، ماضی کو اس نے مصدر بنا دیا، اور زمانیہ ہے ایسی وقت رحمت ہے، اور ظرفیہ ہے. کیا مطلب اس کا ترجمہ علامہ آلوسی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں ٹوپی سینے والے آنکھ کیوں بند کرتے ہو بھائی؟ آنکھ بند کرنا مجھ پر ظلم کرنا ہے. جو آنکھ بند کرتا ہے وہ مقرر کے پر ظالم ہے، کیونکہ اس کا مضمون اٹھ جاتا ہے. آپ آنکھ کھول کر کے سنیے.
اور ایک بات اور بھی، جیسی شکل بناتا ہے ویسی اس میں سیرت اتر آتی ہے۔ اگر عورتوں کی شکل بنائے گا تو عورتوں جیسی خصلت اور بزدلی اور نصف عقل اس میں عقل نہیں کمائے ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت تعلیم لانے کے اور نقصانات تو ہیں، آج نئی پہلی دفعہ زندگی میں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ عورتوں کی شکل بنا رہا ہے تو عورتوں کا ایمان، عورتوں کا عقل نصف عقل ہے، تو اس کی عقل بھی آگے ہو جائے گی شکل بنانے سے، اور بزدلی اور اس میں کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی، اور ناز و نخرے اور نزاکتیں آ جائیں گی، مردانہ پن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا راستہ مردوں سے حل ہوتا ہے جو مردانہ پن رکھتے ہیں۔ تو نفس ہمارا میں جو ہے اللہ ماں، یہ ماں جو ہے مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، زمانیہ ہے۔ پھر کیا ترجمہ کیا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اے فی وقت رحمت ربی، جب تک اپنے رب کے سائے رحمت میں رہو گے تمہارا نفس کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا مخلوق خالد کی حفاظت کا تالا کھول سکتا ہے؟ یہ نفس ہمارا میرا مخلوق ہے، خالد کے حفاظتی تالے کو چھو نہیں سکتا، لیکن بدنظری کی وجہ سے سائے رحمت سے بندہ محروم ہو کر سائے لعنت میں آ جاتا ہے، کیونکہ نبی کی بدعا 100% قبول ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورتوں کو دیکھتا ہے، لونڈوں کو دیکھتا ہے، لڑکوں کو دیکھتا ہے، عورتوں کو دیکھ لو ان سے کیسے کیسے خبیث حرکتیں گزر جاتی ہیں، انہیں شناخت انسانیت بھی نہیں رہتی کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لہذا یہ مضمون کو یاد کر لو، اگر گناہوں سے بچنا ہے تو بدنظری مت کرو، یہ احمقانہ گناہ ہے، دیکھنے سے پاؤ گے بھی نہیں۔ شادی کرو، حلال کی استعمال کرو، حرام دیکھنے سے پاؤ بھی نہیں، اور پکڑے جاؤ گے تو جوتے بھی پڑیں گے۔ مولا پر عاشق رہو تو جوتے انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے، اگر مولا پر عاشق رہو تو مخلوق اور مخلوق آپ کے جوتے اٹھانا اپنی فخر اور سعادت سمجھے گی مخلوق، اور لیلاؤں کے چکر میں اگر پکڑے گئے تو کھوپڑی پر جوتے پڑیں گے۔ کتنا فرق ہے، کہیں جوتے پڑ رہے ہیں، کہیں جوتے اٹھائے جا رہے ہیں، فرق ہے۔ اور اس کے بعد جب لیلاؤں کا نمک بھر جائے گا تو انہی شکلوں سے تم بھاگو گے، شکل جب بگڑی تو بھاگے اس کا پیچھا چھوڑ کر، اختر کا شعر ہے، اور بہت ہی ماضی قریب کا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے۔ شکل جب بگڑی تو بھاگے اس کا پیچھا چھوڑ کر، جس کے پیچھے کے لیے تھا پیچھے پیچھے وہ کبھی، ایسے بگڑنے والی فانی شکلوں پر عمر ضائع کرنا، یہ عمر اتنی قیمتی ہے کہ درد دل سے ایک اللہ کہو، ایک آنسو نکالو تو ولی اللہ ہو جاؤ۔ اتنا قیمتی سرمایہ زندگی کا ہے جس کو گناہوں میں تباہ اور برباد مت کرو، کوئی کام نہیں آئے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ حکیم نہ دنیا میں کام دیں گے نہ آخرت میں کام دیں گے، اور خود تم کو ذلیل بھی سمجھیں گے کہ کمینہ ہے، خبیث الطبع ہے، ورنہ ہماری آبرو اتارنے کا فکر ہو شوق نہ ظاہر کرتا۔ دوستو عرض کر رہا ہوں کہ 100 قتل کے مجرم کو حکم ہوا وحی سے اس زمانے کی نبی پر، جاؤ، کہاں جاؤ؟ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اس زمین پر توبہ کر لو، ہم 100 قتل معاف کر دیں گے۔ وہ چلا، راستے میں موت نے دبوچ لیا، اس نے دیکھا کہ مر رہا ہوں تو سینہ اسی بستی کی طرف اور کھینچ دیا، گردن تان دی کہ مرتے مرتے بھی ادائے بندگی دکھا دی کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے وہ کر لیا، اور موت سے آگے میرا اختیار نہیں۔ کس ادائے بندگی پر پیار آیا اللہ کو کہ میرے بندے نے گردن بھی تان دی اس بستی کی طرف، اور اس زمین کو حکم دے دیا اللہ نے، فرشتوں کو حکم ہوا پیمائش کر لو، اگر اللہ والوں کی بستی قریب ہے، پہنچا نہیں ہے، اس مٹی سے ٹچ نہیں ہوا، اس مٹی پر قدم نہیں رکھا، لیکن اللہ والوں کے رہنے کی بستی کی مٹی اگر قریب بھی ہو جائے گی گنہگاروں کی بستی سے تو بھی میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے خاک اہل اللہ، یہ خاک پائے اولیاء ہے۔ اسی لیے جب چارجام میں میرا مرشد شاہ
میرے مرشد شاہ صاحب نے چاکگام میں فرمایا اہل بنگلہ دیش سے کہ چاکگام کے معنی سمجھ لو، چاکگام اولیاء، اللہ والوں کے قدم چاٹ لو، چوم لو. اولیاء محضوف ہے، مضاف ہے، یہ دوسرا مضاف، چاک مضاف، پھر گام مضاف ہے، پھر ایک اور پوشیدہ ہے. چاک گام اولیاء، گام مانے قدم، جیسے آپ کی ریل تیز گام. اللہ والوں کے قدم چوم لو، علماء بنگلہ دیش اشش کر لو. تو جب اللہ والوں کی یہ قیمت ہے تو اس بستی کی خاک سے جو قریبی ہو جائے گا تو بھی معاف. تو گردن تاننے کے بعد پیمائش کا حکم جب ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنا تماشا دکھایا، کرشمہ. ہاں، ادھر تو پیمائش کر رہے ہیں کتنے عادل فرشتے بے گناہ مجازیوں آگے پیچھے کرتے ہیں. ایک ذرہ آشاریہ، کیا فرشتے ایک آشاریہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں؟ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم فطرت ہوتی. لیکن ایک بارش اللہ نے حکم دیا تقربی، اے اللہ والوں کی بستی کی مٹی، اے زمین تو قریب ہو جا کیونکہ تم اہل تقرب ہو، اور اے گنہگاروں کی بستی تم تباہ کی دور ہو جاؤ کیونکہ تم اہل بوجھ ہو. گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. زمین ایک بارش قریب کر دی. محدث عظیم علامہ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری شریف المسمى بفضل الباری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیمائش کا حکم دے دیا کہ یہ بتقاضائے عدل ہے، بتقاضائے عدل ہے، بتقاضائے عدل، جب پیمائش کا حکم دے دیا تو خاموشی سے مخلوق سے چھپا کر زمین کو ایک بارش کیوں قریب کر دیا؟ کیونکہ بظاہر عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس کا جواب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ پیمائش کا حکم عدل تھا، زمین کو قریب کر دینا اللہ والوں کی فضل ہے. اس کا نام رکھ دیا کہ اس ادائے خداوند تعالیٰ کا نام نظر کر دیا. حاضہ فضل فی صورت عدل، عدل کی صورت تھی، حقیقت میں فضل کام کر گیا. اللہ تعالیٰ کی اس ادائے الہیہ، ادائے خداوند تعالیٰ، ادائے فضل خداوند تعالیٰ کا نام کیا رکھا ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری میں، جس کا نام فتح الباری ہے، 14 جلدوں میں شرح ہے، 14 جلدوں میں عربی زبان میں. اس کا نام رکھا حاضہ فضل فی صورت عدل، عدل کی صورت میں فضل ہو رہا ہے. یہ وہی ادائے بندگی جو گردن کھینچ دیا، کبھی مالک کا تھوڑے سے کرم پر فضل ہو جاتا ہے. ایک قطرہ آنسو کو نکال کر دیکھو، ندامت کو طاری کرو. ندامت کے معنی نہیں کیا غالب کی طرح نادم ہو جاؤ، کعبہ بھی نہ جاؤ. اور یہ شعر پہلو کا غالب کا شعر، کعبہ قسم سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ شرم نہیں ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. گناہ سے شرمندگی طبعی بات ہے، لیکن اتنی شرمندگی نہ ہو کہ محبوب حقیقت کے پاس بھی نہ جاؤ، معافی بھی نہ مانگو. لہٰذا شعر ان کا سنو. فرماتے ہیں حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مستر کو میں لے کر کہاں جاؤں. کیسے صبر کر لیا؟ گناہوں پر تو صبر نہ آیا، اور اپنے پیاروں سے صبر آ جائے اس اللہ سے. حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو تیرے مستر کو میں لے کر کہاں جاؤں. کہیں اور بھی تو چین نہیں پاؤ گے. اور فرمایا کہ میں غالب کا شعر، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. ہاں، ایک اللہ والوں کا کلام میں کیا فرق ہے دیکھو. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا.
اسی بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ جب انہوں نے لکھا کہ حاضہ فضل فی صورت عدل، یہ اللہ کا زمین خرید کرنا فضل ہے، پیمائش کا حکم عدل ہے، پیمائش کا حکم بتقاضائے عدل ہے، زمین کا خرید کر دینا بتقاضائے فضل ہے، اس لیے اس کا اتنا پیارا نام رکھا کہ حاضہ فضل فی صورت عدل۔ اب یہاں ایک سوال کر کے جواب دیا جہاں سے میں اختر نے یہ سبق لیا، آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے بندوں کا حق ان کو دے دلا کے راضی کر دینا، راضی نامہ کرا دینا۔ تو اگر کچھ زندگی ہی میں بخش دو تینوں کل روزانہ تو بخش تو پھر راضی نامہ میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کا اتنا زیادہ ان کے کھاتے میں ثواب پہنچا ہوگا اہل حقوق کے کہ وہ خود ہی کہیں گے اللہ میاں آج ان کو نہ پکڑیے کیونکہ انہیں نے میرے نام ہے اعمال میں سے 10-20 سال تک جب تک زندہ رہا تینوں کل سب کا ثواب پہنچاتا رہا۔ کیا سوال قائم کیا؟ دیکھو بہت بڑے عالم ہیں ابن حجر العسقلانی، حافظ الحدیث، 1 لاکھ حدیث کے حافظ سے میں سند میں راویوں کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو مجھے وقت پر یاد دلاتا ہے اپنے کرم سے۔ میں رچی رچائی تقریر نہیں کرتا ہوں اور نہ فرمائشی کرتا ہوں، اللہ سے مانگ کے بیٹھتا ہوں، جو بھیک ملتی ہے وہی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ایک ہی مضمون ہوتا ہے مگر جب بیان کرتا ہے تو فرق ہو جاتا ہے۔ میں اگر چاہوں گی کہ وہی بیان کروں بالکل تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں زمینی ہوں اور ٹھیک میری آسمانی ہے، آسمان تابع زمین نہیں ہوتا، آسمان تابع زمین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل غالب ہوتا ہے کہ یہ بیان کرنا پڑے گا تجھ کو۔ آج بھی میں نے کچھ سوچا تھا مگر ہماری سوئچ کچھ ہے اور وہاں سے کرنٹ سے کچھ آتا ہے، ان کا کرنٹ غالب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندوں کا جو حق ادا نہیں کرے گا تو بندے جب تک معاف نہیں کریں گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا بندوں کا حق۔ تو یہ کیسے اللہ نے اس کا 100 قدر معاف کر دیا اور اس کی مغفرت ہو گئی اللہ والوں کے زمین کے قریب آنے سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز جا رہی ہے؟ کتنا پیارا سوال۔ جب بندوں کا حق 100 قتل کیا نہ کیا اس کا جو ہوتا ہے شرعی معاوضہ بھی نہیں دیا اور جن کے بچوں کو یا بیوی کو یا بابا کو ان سے معافی بھی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا؟ اس کا جواب ابن حجر العسقلانی نے شرح بخاری میں دیا، ان اللہ تعالیٰ اذا قبل توبۃ عبدہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے ورضی عنہ اور اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو تکفل برضا خصومہ، تو اس کے حقوق بندوں کے خود اللہ ادا کرے گا۔ جیسے ابا کے پیر لپٹ کر بچے نے معافی مانگ لی بیٹے نے اور اب قرض والے اسے ڈنڈے لگا رہے ہیں تو باپ کی رحمت جوش لاتی ہے کہ خبردار میرے بچے نے اب مجھ سے معافی مانگ کر ابا کو خوش کر لیا، لہٰذا اس کا بچے کا قرضہ مجھ سے آ کر لو، میں کوئی غریب مسکین نہیں ہوں، تم کو حق نہیں کہ میرے بیٹے کو ستاؤ۔ تو ربا بھی اسی طریقے سے جو معافی مانگتے اپنے رب مالی سے اور ربا خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اپنے حقوق بھی اور اپنے بندوں کے حقوق کے معافی کا سب انتظام خود کریں گے۔ یہ ہے تکبر۔ یہ دعا اردو میں عربی میں یاد کر لیجیے، اللہم اغفر لنا پڑھو، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، کیا ترجمہ؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اپنا حق معاف کر دیجیے۔ وتکفل برضا خصومنا، وتکفل برضا خصومنا، اور جس کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہو قیامت کے دن راضی نامہ کر دینا۔ لیکن اپنی طرف سے اگر مال لیا ہے مال ادا کرو، مال نہیں ہے مالی حق نہیں ہے، غیبت کر دیا سنا تو اگر اس کو اطلاع ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اگر اطلاع نہیں ہے کہ ہم نے ہماری غیبت کو وہاں تک خبر نہیں ہوئی تو اب لاہور جا کر کے یا خط لکھ کر معافی مانگنا واجب نہیں، بلکہ معافی نہیں مانگنا چاہتے، اس کو تکلیف ہوتی۔ غیبت کی معافی جب واجب ہے جس کی غیبت کی اس کو خبر لگ جائے، اور جب تک خبر نہیں واجب نہیں معافی۔ وہ مسئلہ سمجھ لو، یہ مسئلہ کم لوگ جانتے ہیں۔
افسرائے وزرائے میں حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. جیسے کہ ابھی ایک دعوت میں بہت بڑے بڑے افسران تھے, ڈپٹی سیکریٹری تک کی سطح کے لوگ تھے. اب ایک صاحب جو بالکل مجھ سے کوئی زیادہ دوستی کی نہیں تھی, سب کے سامنے میرے دوستوں کے سوال کر دیا کہ مولانا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کو سوال کا شوق ہوتا ہے اور مولوی کو گرانے کا اور چیک کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے کہ جب جواب نہیں دے گا تو سارے ان کے مریضوں پر ان کی وہ ہو جائے گی, سستی ہو جائے گی اور میری برتری ہو جائے گی. میں مسٹر ہو کر کے میں نے وہ سوال کیا کہ ملا نے جواب دینے سے حاصل رہا. میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنا میری, یہ کیا سوال کرتا ہے. اس نے کہا میٹنگ میں ہم سب پڑھتے ہیں نترکو من یفجرک کا, نترکو من یفجرک, ہم ترک تعلق کرتے ہیں تیرے نافرمانوں سے. لیکن ہمارے بڑے بڑے مولانا کو دیکھتا ہوں کہ بعض بیٹے ان کے نماز تعلیم لاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اپنے رشتے داروں کو لیے ہوئے ہیں اور ترک تعلق نہیں کرتے. مولانا اس کا جواب دیجیے. میں نے کہا الحمدللہ دل میں, میں نے کہا سن لو اس کا جواب. بہت بڑے عالم نے اس کا جواب دیا, حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہاں فجور نافرمانی سے مراد فجور عملی نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, داڑھی بنا دیتا یا کوئی اور کام گناہ. فجور عملی نہیں ہے, یہاں مراد فجور اعتقادی ہے کہ عقیدتاً کافر ہو جائے, ہندو ہو جائے, یہودی ہو جائے, سب اس سے ترک تعلق واجب ہوتا ہے. جب میں نے جواب دیا تو بس اس کو وزن آ گیا, مگر میرے دوستوں پر اللہ نے میری عزت کی دھاک میں کھا دی. علم دین بہت بڑی نعمت ہے, مگر وقت پر یاد آنا بھی نعمت ہے. بعضوں کے علم کتابوں میں ہے, سفینے میں ہے, سینے میں نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ علم کتابوں میں ہو, کتب خانے میں ہو, لائبریری میں ہو, کشتی پر ہو, وہ تمہارا علم نہیں ہے. علم در سینہ نہ کہ در سفینہ, علم در سینہ نہ کہ در سفینہ. سفینہ مانے کشتی. تو یہ مضمون یاد رکھنی ہے. ایک چیزیں ہیں قیامت کے دن کام آئے گا جو اکثر بیان کر رہا ہے کہ اللہ مجھے میرا حق, اگر کسی کو عربی نہ یاد رہے اب اردو میں بھی یاد کراتا ہوں. اللہ سے کہو اللہ اپنا حق بھی معاف کر دیجیے اور اپنے بندوں کے حق میں جو ہم سے نالاکیاں ہوئی اور ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ رہ جائے مرنے سے پہلے اور ہمارا حق کا دعویٰ ہو جائے قیامت کے دن, تو آپ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو راضی نامہ کرا کر مشورت کی رحمت کا وعدہ اور فیصلہ کر دیجیے. راضی نامے کا لفظ یاد رکھنا, یہ عدالتی لفظ ہے. اللہ کے الحمدللہ کر دی عدالت و عدالت ہم نہیں جانتے مگر سنتے رہتے ہیں. اب باقی مضمون آئندہ بیان ہوگا. ہمارے جمعہ اچھا بیان کر دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا میٹھا ہے, اتنا مزیدار ہے کہ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھتی, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھتی, زبانیں بے نگاہ رکھتی, نگاہیں بے زباں رکھتی, زبانیں بے نگاہ رکھتی, نگاہیں بے زباں رکھتی. آج کل والے ڈاکٹر ہوش روا ہوتے ہیں, ہوش اڑا دیتے ہیں, بے ہوش کر کے آپریشن کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے جلوے بھی ہوش روا ہوتے ہیں. نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے, نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اب اعمال 6 اعمال سن لو, یاد کر لو, اپنے دوستوں میں بھی یاد کرا دو. 6 عمل اگر کر لیں تو مسجد سے تک آنے میں جتنے قدم بنتے ہیں. ہاں بات تو اس پر تھی کہ ایک نیکی جو اس نے دے دیا وہ بخش دیا گیا قیامت کے دن. ایک نیکی تو بتاؤ اتنی نیکیاں ہو جائیں گی تو کتنا جمع ہو جائے گا. ہر قدم پر سال بھر کے روزوں کا ثواب, ہر قدم پر سال بھر کی نفلی
نفلی روزوں کا ثواب، نفلی نمازوں کا ثواب ہر قدم پر. اگر 50 قدم مسجد ہے تو 50 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، 50 سال نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا. اور جن کے 1000 قدم ہیں اور اعمال بھی 6 وہ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. عزیز صرف نیت کر لو بس. کیا قیامت کے دن ایک نیکی تو بتاؤ اتنی نیکیاں ہو جائیں گی تو کتنا جمع ہو جائے گا. ہر قدم پر سال بھر کے روزوں کا ثواب، ہر قدم پر سال بھر کی نفلی روزوں کا ثواب، نفلی نمازوں کا ثواب ہر قدم پر. اگر 50 قدم مسجد ہے تو 50 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، 50 سال نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا. اور جن کے 1000 قدم ہیں اور اعمال بھی 6 وہ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. عزیز صرف نیت کر لو بس. نیت کو بڑا دخل ہوتا ہے. دیکھو اگر بچہ سو رہا ہے اور آپ نے اپنے بچے کا چمہ لے لیا تو آپ کو تو مزہ آیا، بچے کو مزہ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ اپنا پیار ہمارا لے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے. سمجھ گئے؟ ہاں. نمبر 1 عمل کیا ہے؟ 6 عمل ہے. اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی شرح مشکات میں، جس کا نام مرقات ہے، 11 جلدوں میں عربی زبان میں ہے اور مشکل عبارت بھی ہے، سب کے سمجھنے میں بھی مشکل ہے. فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں قال بعض الائمہ، قال بعض الائمہ، بعض ائمہ حدیث نے فرمایا لم نسمع حدیثا فی شریعت، ہم نے نہیں سنا کوئی حدیث ایسی فضیلت میں شریعت میں. قال بعض الائمہ لم نسمع حدیثا فی شریعت فی الفضیلت، فضیلت میں ایسی میں نے کوئی حدیث نہیں سنی. کتنی بڑی بات ہے. مثل حاضر حدیث، مثل حاضر حدیث، اس حدیث جیسی، کیونکہ 4 سیاح کی حدیثوں سے ثابت ہے. ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف. مضبوط. نمبر 1 غسل کرنا، اور جب غسل کرے گا تو میلے کپڑے نہیں پہنے گا، اس میں لباس تبدیل کرنا خود آ گیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے لیے لازم ہوتی ہے. جیسے اللہ والوں کی صحبت سے گناہ چھوڑے نہیں جاتے، خود چھوٹ جاتے ہیں، ایمان یقین بن جاتا ہے، اللہ پر اختیار آ جاتا ہے. اس کی محبت اتنی تیز ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں سے کہتا ہے اے میری آنکھ تو مجھے پیاری تو ہے لیکن اللہ سے زیادہ پیاری نہیں. ہم بدنظری نہیں کر سکتے، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. بتاؤ نعمت زیادہ پیاری ہے یا نعمت دینے والا؟ یہ نالائق و کمینہ انسان ہوتا ہے جو بدنظری کر کے حرام و خبیث لذتیں اڑاتا ہے. طبیعت کی شرافت ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے گناہ کرتے کرتے. لیکن ارادہ کر لو انشاءاللہ 1 کروڑ گناہ کے بعد ہی ولی اللہ ہو سکتا ہے، بشرط توبہ، عزم مسمم، جان دینے کی بات. جان تو نکلے گی ایک دن، مرنا ہے یا نہیں؟ مرنے سے پہلے جان دے دو اللہ کو تو ولی اللہ ہو جاؤ. مرنے کے بعد تو کافر بھی گناہ نہیں کرتا. آپ کی کیا کمال آپ کا ہے. جیتے جی چھوڑنے کی آج ارادہ کر لو، جمعے کا دن ہے کہ آنکھ کان ناک ہم کسی کو خوش نہیں کریں گے، اپنے مولا کو خوش رکھیں گے تو مولا آپ کو خوش رکھے گا. اگر حرام لذتوں سے آپ اپنی خوشیوں کا انتظام کریں یہ بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کی کفالت اور ضمانت قبول کرے. آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ خوشی آسمان سے عطا فرمائے، یہ نعمت زیادہ بہتر ہے یا چوری چھپی اور حسینوں کو دیکھ کر حرام لذتوں سے لعنتی لذتیں حاصل کرتے رہو اور خدا کی لعنت برستی رہے. بتاؤ کون سی خوشی چاہتے ہو، اللہ کے عطا فرمودہ یا اپنی انتظامیہ اور اپنی فکر سے کرنا؟ سوچ لو اس کو. ایک کینسر پیدا ہوگا تو اسے خدا بیکار کر دے، درد اٹھے گا تب پتہ چل جائے گا کہ یہ حسین کتنے کام کارآمد ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب خوشی کا انتظام کرے گا تو آپ کو سلامت رکھے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے گا، معصیت سے بھی، مصیبت سے بھی، گناہ سے بھی بچائے گا اور مصیبت سے بھی۔ تو نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا۔ بعض وقت گھر جانے بھی تو بہت دیر ہے، مسجد جلد آنے کی کوشش کرو۔ نمبر 3 مسجد پیدل جانا، اس کی شرح یہ ہے کہ کمزور، لنگڑا، لولا، دمے کا مریض نہ ہو، طاقت ہے پھر پیدل جاؤ تاکہ قدم زیادہ بنے۔ موٹر کے قدم سے آپ کا قدم نہیں صحیح ہوگا، اپنا قدم ہے، اپنی 11 نمبر کی بس اپنی بس ہے، ہر گلی میں چلے جاؤ، بازی گلی میں موٹر نہیں جا سکتی، بعض وقت موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتی، مگر آڑے ہو کر کے اپنی 11 نمبر کی بس گھس جاتی ہے ہر جگہ۔ یہ دونوں کام جو ہے 11 نمبر نہیں ہے، 11 نمبر کی بس اللہ نے آپ کو دی۔ غسل کرنا 1، مسجد جلد جانا 2، مسجد پیدل جانا 3، امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، دھکا بازی نہ ہو، اذیت رسانی نہ ہو اور کندھوں پر پھاندنا نہ ہو۔ 4 ہو گیا نا۔ اور 5واں کیا ہے؟ خطبہ غور سے سننا، غور سے سننا، یہ نہیں کہ پنکھے گر رہے ہیں، بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، خطبے کو غور سے سنو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کلام شاہی کا ادب ہے، غور سے سنو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ کا غور سے سننا ادب میں داخل ہے اور آپ بادر اللہ کے یہاں نوٹ ہو جائیں گے، چاہے سمجھے کچھ نہیں۔ شاہی خطبہ ہے، بادشاہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے۔ جب ایران میں صحابہ کا فتوحات ہوئے تو فارسی میں خطبہ نہیں دیا، خطبہ عربی میں دیا، سارے عالم میں خطبہ عربی ہی میں موجود، کیونکہ شاہی زبان ہے۔ یہ تقریر وقت کرنی ہو خطبے سے پہلے، خطبے کے بعد ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب نماز ہو جائے، نماز کے بعد کوئی کر سکتا ہے، خطبے کے ساتھ ساتھ خطبہ عربی زبان میں ہوگا کہ شاہی زبان ہے، اور بہادر سننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ 1 نمبر ہو گیا 5۔ اور 6واں نمبر کیا ہے کہ کوئی لغو کام نہ کرنا، بےہودہ فضول کام نہ کرنا، جیسے چٹائی ہے اور چٹائی توڑ رہے ہیں، پھر کے نکال رہے ہیں، کچھ نہ کر، کچھ کیا کر، کچھ کرتے رہو، فضول حرکت مت کرو۔ 6 نمبر ہو گئے نا، بس ہم تو پہلے ہی ختم کر رہے تھے مگر آپ لوگوں نے یاد دلا دیا۔ اب دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم دیکھو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت، جب تک 3 چیزیں نصیب نہیں ہوں گی ہم لاکھ گناہ چھوڑنا چاہیں نہیں چھوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اصلاح کے لیے 3 چیزیں، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی مشیت۔ آج یہی مانگو اللہ سے کہ اے خدا ہم بہت دن سے ارادے کرتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ولی اللہ ہو جائیں، صاحب رشوت ہو جائے، لیکن آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی رحمت ہی سے رحمت مانگتے ہیں، کوئی وسیلہ اور نہیں ہے، آپ کی رحمت کو آپ کی رحمت سے مانگتے ہیں۔ ہم کو اس لائق نہیں ہیں، مسلسل گناہوں سے ہمارا منہ اس قابل نہیں رہا کہ ہمیں رحمت مل جائے۔ اے خدا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنا فضل دے دے، اپنی رحمت سے اپنی رحمت دے دے، اپنے فضل سے اپنا فضل دے دے، اپنی رحمت سے اپنی رحمت دے دے، اور اپنی مشیت سے اپنی مشیت دے دے۔ مشیت کو شامل فرما دے۔ واللہ کہتا ہوں، خدا تعالیٰ کا اعلان ہے کہ 3 چیزیں جس کے ساتھ ہو جائیں گی وہ ولی اللہ ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ لیکن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، لہذا یہ شرط یہاں نہیں ہے، صحبت اللہ والوں کی ضروری ہے، کیونکہ صحابہ صحبت یافتہ تھے۔ اگر صحبت یافتہ نہ ہوتے تو صحابی نانی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے معنی صحبت یافتہ، تو پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، آنا جانا رکھو،
لیکن اللہ کی 3 چیزیں بھی مانگتے رہو. اے خدا اختر کو، میری اولاد و ذریات کو، اور میرے خون کے رشتوں کو، اور اقربا من جہت النسب و من جہت النساء کو، اور میرے سارے احباب حاضرین کو اور احباب غائبین کو، اور ان کی ذریات و متعلقین و خاندان سے سب کو جلد فرما کر اپنا فضل، اپنی مشیت اور اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی مشیت عطا فرما دے، تاکہ ہم سب کا 100% اصلاح اور تزکیہ عطا ہو جائے، ہم سب مزکہ، مصفہ، مجلہ ہو جائیں. عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. وآخر دعوانا الحمدللہ. عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ تعالی جل جلالہ وجل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیں. ایمان والوں کو نصیحت مفید ہوتی ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ ہم کو کسی ملا کی نصیحت مفید نہیں ہوتی، کسی بزرگ یا کسی عالم کی نصیحت کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ آیا ایمان ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کو نصیحت مفید ہوتی ہے، تو کیا ہوتے ہیں کہ ان کو مفید نہیں ہوتی. اور جو نصیحت کرتا ہے کیونکہ وہ بھی مومن ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. لہذا اگر آج یہ آپ حضرات کا اجتماع اور ہمیں میری زبان کو آپ کے کان نہ ملتے تو کتنے ہی بڑا شیخ کامل ہو، اگر اکیلا رہے گا اور دعوت اللہ کا اسے موقع نہیں ملے گا تو اس کا ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا. طالب علم سے خود شیخ کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے ہمارے حافظ فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اللہ کی محبت سیکھنے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو ایسے لوگوں کے قدموں کو میاں صاحب کا دیکھتے. ادھر کیا دیکھتا ہے؟ ادھر دیکھو نا، محفل ادھر لگی ہے، دیکھتے ہو ادھر. جو لوگ اللہ کی محبت سیکھنے آتے ہیں تو میں ان کے آنے کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب اللہ کا عاشق اللہ کی محبت سیکھنے آتا ہے اور اللہ والا بننے کے لیے، اور وہ میری گزارش اور نصیحت سے اور میرے بتائے ہوئے ذکر سے اللہ والا بن جاتا ہے، تو بجائے اس کی کہ وہ مجھ پر قربان ہو، میرا کہ چاہتا ہے میں ہی اس پر فدا ہو جاؤں. کیونکہ وہ ہماری دولت، ہمارا فیکٹری اور ہمارا کارخانہ، ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت کے تخت و تاج بن گئے. قیامت کے دن وہ کام آئیں گے. اور فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بیعت کرتا ہوں جب تو یہ نیت کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر مجھ پر فضل ہوا تو میں کہوں گا کہ اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اے خدا اس کو دوزخ میں نہ بھیجیے. اور اگر میرے مرید پر فضل ہوا تو میرا مرید کہے گا کہ اللہ اس پیر سے میں نے آپ کی محبت سیکھی تھی، آپ ان کو معاف کر دیجیے. کیا تواضع ہے، کیا تواضع ہے. یہ نہیں کہ جو پیر ہو اپنے کو جنت کا ٹھیکیدار. ان حضرات کی تواضع تو دیکھو کہ اگر مجھ پر فضل ہوا تو میں سفارش کروں گا، اور اگر میرے مرید پر فضل ہوا تو وہ سفارش کرے. اور جس کو اللہ کے لیے محبت ہے آپس میں، اگرچہ ایک جدہ میں رہتا ہو، ایک کراچی میں ہے، ایک ڈھاکہ میں ہے،
کوئی امریکہ میں ہے، کہیں بھی ہو، قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے وہ قیامت کے دن ساتھ اکٹھے جمع ہو جائیں گے، ایک کروڑہ انسانوں میں تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، ورنہ تلاش کرنا آسان ہے۔ حج کے زمانے میں ذرا کسی کو تلاش کر کے دیکھو، جبکہ 25 لاکھ انسان ہوتے ہیں تو جہاں اربوں کروڑوں انسان کی کوئی حدیث جمع اللہ، حدیث کے الفاظ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جمع کرنا، وہ جوڑ لگائے گا، جن کے لیے آپ مر رہے تھے، آپس میں محبت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا اور خود فرمائے گا یا بواسطے ملک اور فرشتہ فرمائے گا۔ یہ شرح مولا علی قاری نے مشکات شریف میں کی مرقات میں، کیا اللہ فرمائیں گے حاضر الذی کنت تحبہ فیا، یہ تو وہی بندے ہیں جن کی وجہ سے آپس میں تم لوگ محبت کرتے تھے، میری وجہ سے جن سے تم محبت کر رہے تھے، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب کسی بر اعظم کا ہو، ایشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب جمع کر کے دیکھو تم لوگ آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں نے محبت کا حق تمہارے لیے ادا کر دیا، کیونکہ محبت فصل و جدائی کو نہیں چاہتی۔ اگر دونوں ہوش جدا ہوں تو محبت کی لغت نہیں نکل سکتی۔ جتنے بڑے بڑے قاری یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے دونوں ہوٹوں کو فاصلہ کر دیں اور محبت کو ادا کر دیں، محبت کے لفظ کو بولیں، مگر دونوں ہوٹ کو ملنے نہ دیں۔ یہ تفسیر روح المانی میں ہے۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے بات لکھی کہ محبت ایسی چیز ہے، زبردست چیز ہے کہ اگر دونوں ہوٹھ نہ ملے تو وہ نکل ہی نہیں سکتی۔ کسی خانے کو ناز ہو تو میرے دعوے پر وہ اپنا کھڑے ہو کر پیش کر دے کہ میں بغیر ہوٹھ ملائے محبت کو ادا کر سکتا ہوں۔ ہے کوئی ہے؟ قاری اسلم صاحب، یہ قاری صاحب ہیں ہمارے یہاں مؤذن بھی ہیں، اور قاری آپ ذرا محبت ادا کرو تو بغیر اس کو ہوٹھوں کے ملے ہوئے ممکن ہے؟ ایک آدمی بھی نہیں ملے گا، ساری دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ مت سمجھو کہ اسی مسجد کے اندر اس قسم کے بدھو بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اب علامہ آلوسی تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں، جو دنیا میں سب سے زبردست تفسیر عربی زبان میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب محبت کی لغت ایسی ہے کہ جو بغیر ہونٹوں کے ملے ہوئے ادا نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوا کہ اپنی لغت کے اعتبار سے محبت متقاضی ملاقات اور متقاضی وصل دوام ہے، یہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، لفظ بھی ادا نہیں ہوتا بغیر دونوں ہونٹوں کے ملے، تو جس کو اللہ اپنی محبت دے گا وہ اللہ کی جدائی پر کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچے گا کہ کہیں گناہ کرنے سے میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ عام لوگ تو دوزخ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عاشقین اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کی لذت سے وہ گناہ سے بچتے ہیں کہ کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے۔ شریف بیٹے ماں باپ کی ناراضگی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ میرے ابا میرے اماں نے پالا ہے، یہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور نالائق بیٹے ڈنڈے کے ڈر سے ڈرتے ہیں کہ اب اگر ہم کہیں ابا کے خلاف کہیں ادھر ادھر جائیں گے تو ابا ڈنڈے ماریں گے۔ تو ڈنڈوں کی طاقت سے بچنے والا کسی درجے میں چلو غنیمت ہے، مگر اعلیٰ نمبر اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک الجنۃ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ کی خوشی مانگتے ہیں، اور جنت کا درجہ سیکنڈری اور ثانوی ہے، ہمیں تو آپ خوش ہو جائیں بس، اور جس سے آپ خوش ہوں گے اس کو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت ہی بھیجے گا۔ اور گناہ سے بچتے وقت سکھایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ یوں دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں آپ اپنا منہ نہ پھیر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ، سرور عالم عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میں پناہ چاہتا ہوں، سرور عالم کیا عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میں پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ
اپنا منہ نہ پھیرے ہم سے، کیونکہ ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ربوبیت کا حق ہے پالنے والے کا، اللہ سب سے بڑا پالنے والا ہے، ماں باپ تو متولی ہیں، اصل پالنے والا تو اللہ ہے، لہذا سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کو ہے، جو اپنا منہ پھیر لے اپنے نالائق بندوں سے، اور جن کی پرورش کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے پالنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کو زیادہ حق ہے اس بات سے کہ اللہ قیامت کے دن منہ پھیر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں جن لوگوں نے مجھ کو ناراض کیا اور ایمان نہیں لائے، قیامت کے دن میں ان کو اپنی صورت بھی نہیں دکھاؤں گا، پردے میں ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان محبوبیت ہے، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ پیارے ہے اور شان جمال ہے، شان محبوبیت ہے، شان حاکمیت خالی نہیں ہے۔ کوئی حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنی صورت نہیں دکھائیں گے۔ بولیے گا کسی ملک کا سلطان، کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں مجرم کو پھانسی کی سزا جو ہے وہ دوں گا لیکن اس کو صورت بھی نہیں دکھاؤں گا؟ کیوں؟ کہ ان میں حاکمیت ہے، محبوبیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیدار نہ کرانے کا جو دھمکی دی کافروں کو، یہ دلیل ہے کہ مالک کا دیکھنا عظیم الشان نعمت اور جمال خداوندی میں عظیم الشان کشش اور لذت ہے، جب تو اس لذت سے محروم کرنے کا موقع وعید اور موقع عذاب میں استعمال ہو رہا ہے۔ آج ذرا کسی ڈی آئی جی یا دنیاوی حاکم کو کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم اپنی صورت نہیں دکھائیں گے، تو مجرم کیا کہے گا؟ تیری صورت پر جھاڑو پڑے، ارے تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے جیل سے نکال دے اور پھانسی کی سزا نہ دے، چاہے تو ہمیشہ منہ نہ دکھا، مجھے تیرے منہ دیکھنے کا شوق نہیں، اپنے سزا سے بچنے کی فکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع سزا میں جہنم سے زیادہ اس کو رکھا کہ میں کافروں کو اپنے دیدار سے محروم کر دوں گا۔ یہ کیا مولانا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے میری یہ تقریر جب سنی تو فرمایا کہ آج مجھے اس آیت سے سبق مل گیا کہ دیدار الہی کا ثبوت مل گیا، دیدار الہی کا ثبوت مل گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالی کا دیدار نہایت ہی لذیذ ہے، مزیدار ہے، جو موقع سزا میں بیان ہو رہا ہے۔ رویت باری تعالیٰ کا ثبوت اس آیت سے ہو رہا ہے، رویت باری تعالیٰ شان ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو دیکھنے میں تو بڑی لڑائی ہوگی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ اتنا مجمع ہوگا تو بڑی دھکے بازی ہوگی۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم چاند کو دیکھتے ہو تو لڑائی کرتے ہو؟ جب چاند کو دیکھتے ہو تو کیا لڑتے ہو آپس میں؟ تو جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے جلوے اور جمال کو اسی طرح دیکھو گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دکھائیں گے جنت میں، تو جتنے جنتی ہیں ان کو جنت کی کوئی نعمت اس وقت یاد نہ آئے گی۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی۔ اللہ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زبان رکھ دی۔ اللہ کے جلووں کے آگے، جمال کے آگے سارے جنتی حوروں کو، جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ کہاں خرد ہے، کہاں ہے نظام کار اس کا؟ یہ پوچھتی ہے تیری نرشت کمار آلو۔ اللہ تعالیٰ کے دماغ کے بعد سارے جنت کی حوریں اور جنت کے شہد کے دریا، دودھ کے دریا اور تمام جتنے نعمتیں ہیں، نعمت دینے والے کو جب دیکھیں گے تو ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ یہی تو کمال ہے۔ اسی لیے اسلام و ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ جاہل فقیر کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان صرف اتنا چاہتا ہے کہ جتنی
محبت تم نعمت سے کرتے ہو، نعمت دینے والے سے زیادہ کر دو، کچھ پرسنٹیج، کچھ فیصد بس۔ اگر 50 محبت کرتے ہو نعمتوں سے، بریانی پلاؤ قورمے سے، تو 51% 1% بھی زیادہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ ہو گیا۔ 50% بیوی بچوں سے محبت ہے، 50% بریانی کباب سے، اپنے دم مکان و کاروبار سے، صرف 51% کر لو، 1% زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کا مومن کامل۔ لیکن اس کا کیسے پتہ چلے کہ آپ کے اندر 51% اللہ کی محبت ہے؟ معلوم کیسے ہو کہ آپ کو 50% ہے؟ بیوی سے بات چیت ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ گئی، اب پتہ چلے گا کہ کس کی محبت 50 ہے اور کس کی 51 ہے۔ مجھے 50 پر ایک شعر یاد آ گیا۔ ایک بزرگ لندن میں ہیں، ان کی عمر 52 کے قریب ہے، انہوں نے ایک شادی کی ہے ابھی جس کی عمر 25 ہے، یعنی 25 سال۔ تو میرے دوست ہیں، میں نے فوراً یہ شعر کہا کہ وہ 52 ہے لیکن طاقت 25 رکھتا ہے۔ انگریزی شعر ہے یہ میرا، وہ 52 ہے لیکن طاقت 25 رکھتا ہے، اگرچہ شیخ ہے ظالم مگر 2 وائف رکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے ملاؤں کو کہ وہ انگریزی نہیں جانتا؟ ایک شعر اور سن لو کہ بعض لوگ محبت کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں، یہ بے وفا ہے، بے وفا ہے۔ محبت کی لغت بھی ان کو نہیں معلوم کہ محبت تو بغیر دونوں ہونٹ کے ملے نکلتی نہیں، اگر محبت ہوتی تو کبھی نہ بھاگتا۔ محبت بے وفا نہیں ہوتی، عقل بے وفا ہو سکتی ہے، عقل بے وفا ہو سکتی ہے، محبت کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے معتقدین سے مطمئن نہیں رہتا، پتہ نہیں کب ان کا عقیدہ رہے اور کب اعتقاد ختم ہو جائے، لیکن اپنے عاشقوں سے اور محبت کرنے والوں سے میں مطمئن ہوں کہ اہل محبت کبھی بے وفا نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قرآن پاک میں نازل فرمایا، یحبہم و یحبونہ ومن یرتد منکم عن دینہ، اے دنیا والو جو میرے محبت سے مرتد ہو جائے گا، میری محبت سے مرتد ہو جائے گا اور بتوں کی پوجا کرے گا اور میری محبت چھوڑ دے گا، تو مجھے کوئی غم نہیں، ان کے مقابلے میں میں اپنے عاشقوں کو پیدا کروں گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، میں مرتد ہونے والے بے وفا اور غداروں کے مقابلے میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو کیا ہوگی، وہ یحبہم، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے، وہ یحبونہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے والے، دین سے بددین ہونے والوں کے مقابلے میں اہل محبت کو بیان کیا ہے، تو یہ دلیل ہے آیت اس بات کی کہ اہل محبت اللہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی بے وفا ہوتے تو اللہ تعالیٰ مرتد کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش نہ کرتا۔ اب خواجہ صاحب کا ایک شعر اس میرے مضمون کی تائید کرتا ہے۔ مجھے زکام نہیں، گھبرانا مت، بمبئی میں میرے کچھ ایسے آنسو نکلے تو آنسو کی نالی اور ناک کی ملی ہوئی ہے، تو آنسو کبھی ناک سے گرنے لگتا ہے، تو دوسرے دن کچھ لوگ زکام کی دوا لے آئے، پھر میں نے اعلان کیا کہ بھائی مجھے زکام نہیں ہے، تقریر کے وقت میں آنسو میرے ناک کے راستے سے بہتے ہیں، یہ زکام کا پانی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کے آنسو ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشقوں کے شان فرماتے ہیں، میں ہوں اور اس در کی جبی سائی ہے، میں ہوں اور اس در کی جبی سائی ہے، یہ سر ظاہر نہیں، یہ سر سودائی ہے، ملا خشک زاہد خشک کا سر نہیں ہے، یہ عاشقوں کا سر ہے۔ اس لیے مولانا عالمی فرماتے ہیں میں اس زمین کو پیار کرتا ہوں جس زمین پر میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اپنے سر کا سودا اللہ سے کرتا ہوں۔ وہ زمین مجھے دونوں جہان میں عزیز تر ہے جس زمین پر جلال الدین رومی اپنے سر کا اللہ کی محبت سے سودا کرتا ہے، جس کی فارسی یہ ہے، خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بود
خوشتر از ہر دو جہاں آندھا بوت کی مرا باتوں سرو سودا بوت میرے سر کا سودا کیا ہے؟ محبت میں اللہ پر جان دو جن پر ہم آپ جان دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کسی کام میں آپ کے نہیں آئیں گے. آپ بتا دو جن حسینوں پر ہم مرتے ہیں، جن معشوقوں کے چکر میں بد نظری کا لعنت کی کام کرتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی کام کرتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی کام کرتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی کام کرتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ